میں آپ کو ایک نصیحت سناؤں جو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کرتا ہوں، گناہ نہیں چھوٹتا میری زندگی سے، مگر چاہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں، چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی تعلیم دیں جو مجھے نفع دے۔ یہ ہر ایک کا پرابلم ہے۔ بہت لوگ جو چاہتے ہیں چھوڑنا اور چھوڑ نہیں سکتے، ان کا پرابلم ہے۔ اب جواب سنیے، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ سیدنا سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے میں 5 طریقے آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لے تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ اگر تو گناہ کا ارادہ کرنا چاہے، کبھی گناہ کی رغبت ہو اور اللہ کی معصیت، اللہ کا بارگاہ میں گناہ نافرمانی کا مرتکب ہونا چاہے، تو پھر گناہ کر، مگر اتنا حیا کر چونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہ کتنی بڑی بے حیائی ہوگی کہ کھائے بھی اسی کا اور غرائے بھی اسی کو، کھائے بھی اسی کا اور نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت بھی اسی کے حکم کی کرے، پھر گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اس کا رزق نہ کھا۔ اس نے سوال کیا فَمِنْ أَيْنَ آكُلُ، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ وَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ رِزْقِهِ، زمین میں کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کا رزق ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ بندے پھر اتنا حیا تو کر کہ جو تجھے صبح و شام رزق دیتا ہے تو اسی کی بغاوت کرتا ہے، اس کی رزق کا ہی حیا کر لے۔ قال لا، اس نے کہا مشکل ہے۔ دوسرا وظیفہ نسخہ بتائیے۔ فرمایا پھر دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جب گناہ کا تیرا ارادہ بنے، بدکاری کا، معصیت کاری کا، حرام کاری کا، نافرمانی کا جب ارادہ بنے تو پھر تو گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اللہ کی زمین میں کسی اس کے شہر میں نہ رہ، اس کے ملک سے باہر جا کے کر، اللہ کے ملک سے باہر جا کے کر، کہ مالک اور بادشاہ جس ملک کا، جس زمین کا، جن شہروں کا ہے، رہے بھی اسی کے شہر میں، اسی کے ملک میں، اور بغاوت بھی اسی کے خلاف کرے۔ کوئی بادشاہ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس کا ملک چھوڑ کے ذرا باہر، حدود سے باہر جا کے کر۔ اس نے کہا اذا کان المشرق والمغرب وما بینہما لہو فأین اسکن، مشرق سے مغرب تک ساری کائنات اسی کی ملکیت اور اسی کے ملک میں ہے، پھر میں کہاں جا کے رہوں؟ ہے ہی کوئی نہیں جگہ اس کی مملکت کے بغیر۔ تو فرمایا پھر اس کا حیا کر، اس کی سلطنت میں رہتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر تیرا ارادہ گناہ کرنے کا بنے، نافرمانی اور گناہ گاری کا ارادہ بنے تو کر، جی بھر کے کر، مگر اس جگہ جا کے کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ گناہ اس جگہ کر جا کر کہ کم سے کم وہ تو نہ دیکھے، اتنا حیا تو ہو وہ نہ دیکھے۔ اس نے جواب دیا فأین اذهب واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات میں، تحت الثری، اور جو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ہر جگہ اس کے علم اور نظر میں ہے، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، اس سے تو مخفی کوئی جگہ نہیں۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں گناہ کروں اور وہ نہ دیکھے؟ تو فرمایا اتنا حیا تو کر کہ تو گناہ کر رہا ہے جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنے وظیفے ہوئے؟ انہوں نے کتنے بتائے؟ 3۔ اس نے کہا چوتھا وظیفہ یا چوتھا نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ گناہ کر، لیکن جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت آ جائے تو پھر اس کو اتنا کہہ دینا کہ کچھ وقت کی مجھے مہلت دے دے، اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا، میں عمر بھر گناہ کرتا رہا ہوں، ملک الموت کو کہنا کہ چند لمحوں کی مہلت دے دے، میری روح قبض نہ کرتا کہ میں توبہ کر لوں۔
کم سے کم گناہ کی بخشش طلب کر کے پھر خدا کے حضور جا، اور میں کچھ نیک اعمال کر لوں تاکہ اللہ کے حضور جانے کے قابل بنوں۔ اس شخص نے کہا کہ ملک الموت تو میری درخواست قبول نہیں کرے گا، وہ تو لمحہ جب موت روح قبض کرنے کا آ جاتا ہے تو وہ تو نہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر، وہ تو روح قبض کر لے گا، اور کوئی مہلت مجھے نہ توبہ کرنے کی ملے گی اس وقت جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور نہ اعمال صالحہ کی۔ تو فرمایا جب تجھے اس بات پہ قدرت نہیں کہ ایک لمحے کی مہلت مل سکے توبہ کرنے کی اور کچھ نیک عمل کرنے کی، تو پھر اندازہ کرتے تیری نجات کیسے ہوگی، خلاصی کیسے ہوگی۔ انہی گناہوں میں لت پت جب تو مرے گا تیری روح جائے گی، تو اندازہ کر کے پھر دوزخ کی آگ کے کتنے سوت اور کوڑے لگیں گے۔ کون بچائے گا، کیوں بچائے گا تمہیں؟ اس نے پوچھا کہ 5واں نسخہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا 5واں نسخہ پھر یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہو اور حساب و کتاب ہو جائے اور تیرا نامہ اعمال کھلے گناہوں سے بھرا ہوا، اور دوزخ کے فرشتوں کو حکم ہو وہ تجھے تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑیں اور گھسیٹ کر دوزخ میں لے جانا چاہیں، اس وقت ان سے کہہ دینا کہ ذرا چھوڑ دو مجھے تھوڑی دیر کے لیے، مجھے نہ لے جاؤ، شاید میں اللہ سے درخواست کروں تو مجھے نجات مل جائے۔ ان کو کہنا کہ دوزخ میں نہ پھینکو، انہی سے مہلت مانگ لینا۔ اس نے کہا کہ قیامت کے دن تو کوئی مہلت نہیں ملے گی، وہ تو اللہ کے امر سے مجھے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے، مہلت نہیں ملے گی قیامت کے دن۔ تو یہ ممکن نہیں۔ جب 5واں نسخہ سن لیا اس شخص کی چیخ نکلی، رو پڑا اور کہا حسبی حسبی، یہ 5 نسخے میرے لیے برابر ہیں، انا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں ابھی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اس کے حضور معافی کا طلبگار ہوتا ہوں۔ کوئی راستہ نہیں گناہ اور معصیت کو جاری رکھ کر نجات کا، کوئی راستہ نہیں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کو زندگی میں جاری رکھ کر پھر نجات کا، اور دوزخ سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ میں سے ہم میں سے کون ہے جسے یہ تسلی ہو کہ روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آپ پہنچے اور آپ اس سے 1 منٹ کی مہلت لے لیں گے توبہ کرنے؟ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے؟ ہے کوئی جسے یہ خبر ہو کہ میں نے آج نہیں مرنا، میرے پاس مہلت ہے؟ کسی کو خبر نہیں۔ ارے تو وہ لمحہ کب آئے گا جب گناہوں سے لت پت زندگی سے ہم باہر نکل آئیں گے، تائب ہو جائیں گے، اس کی معصیت چھوڑ دیں گے، نافرمانی چھوڑ دیں گے۔ جوانوں، میرے بیٹے بیٹیوں، ان پاکیزہ جوانیوں کو معصیت کی غلاظت کے ساتھ کیوں آلودہ کرتے ہو؟ ان پیاری پیاری جبینوں کو، ان کا تو حق تھا کہ اللہ کے حضور سجدوں سے منور کرو، ہاتھوں کا حق تھا کہ اس سے نیکیاں کماؤ، قدموں کا حق تھا کہ خیر کی طرف ان قدموں کے ذریعے آگے بڑھو، جسم و روح کا حق تھا کہ خدا کی تابعداری اور اخلاص اور اعمال صالحہ میں یہ ہمیشہ مصروف رہیں۔ ہم نے زندگی گناہوں میں برباد کر دی اور غفلت کے پردے پڑے رہے، اور موت اور بعد الموت کی حقیقتیں ہماری آنکھوں سے اوجھل رہیں۔ پھر کیا ہوگا جب یکلخت آنکھیں بند ہوگی؟ تو کیا منہ دکھائیں گے تاجدار کائنات اپنے آقا کو قبر میں، اور کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن جب اعمال کھولے جائیں گے، اور ہر خفیہ عمل بھی جو 7 کمروں کے اندھیروں میں بھی مرتکب کیا تھا وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور توبہ نہیں کی ہوگی، احوال کو سنوارا نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس وقت پھر کوئی کام نہ آئے گا۔